سیلاب متاثرین کی بحالی میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیراعظم کی متعلقہ اداروں کی وارننگ، غیر قانونی تعمیرات پر اہم اجلاس طلب کرنے کا عندیہ۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا، صوبائی حکومتیں کسی کو ہرگز غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہ دیں۔ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو انسانی جانیں نگل جائے۔ حالیہ بارشوں میں 700 سے زائد اموات ہوئی، جس کی وجہ پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ تھی۔ 700 میں سے 400 اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ متاثرین کی امداد اور بحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، مل کر کام جاری رکھیں گے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سدا بہار ہیں، جلد چین کا دورہ کر رہا ہوں۔ ایس سی او اجلاس میں شرکت کے علاوہ چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دورہ چین میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں سیلاب نے پھر تباہی مچا دی۔ گلیشیئر پھٹنے سے متعدد دیہات زیر آب، 5 گھر مکمل تباہ۔ غزر گوپس کے علاقہ تلیداس کے مقام پر دریا کا بہاؤ رک گیا، پانی جھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ مزید قریبی دیہات بھی زیر آب آنے کا خطرہ۔ مکینوں کو انخلا کی ہدایت، پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ 50 سے زائد افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو، 200 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو عملے نے ذہنی دباؤ اور بیماری کا شکار افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت شندور روڈ مکمل بند ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان کے قیمتی انسانی جانی کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ دریا غزر سے ملحقہ آبادیوں میں حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق سیلاب سے لوگوں کا شدید مالی نقصان ہوا، تاہم جانیں محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خود صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ معاون خصوصی اطلاعات ایمان شاہ کہتے ہیں، جھیل پھٹنے سے بڑا علاقہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ افراد کی فوری مدد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہری رحمان کے غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے قیمتی جانیں بچانے پر انتظامیہ کی کاوشوں کی تعریف۔ کہا، ابتدائی وارننگ سسٹم نے مقامی آبادی کو بروقت خبردار کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ پورے ملک میں الرٹ سسٹمز قائم کیے جائیں۔ وقت آ گیا کہ ہم قومی سطح پر ماحولیاتی تحفظ، الرٹ سسٹمز اور مقامی تربیت کو ترجیح دیں۔ پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا کہ کوئی جماعت موسم کو قابو یا بدل نہیں سکتی۔ موسمی تبدیلی اور اس کے سنگین اثرات سے ہم سب کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ آفت کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ بارش کے دوران میئر کراچی مرزا وہاب دن رات کام کرتے نظر آئے۔ تیاری نہ ہوتی تو صورتحال بدترین ہو سکتی تھی۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو بارش کی صورتحال پر انتظامیہ سے مستقل رابطے میں رہے۔ افسوس، اس مشکل وقت میں بھی سیاسی مخالفین صرف بیان بازی کرتے رہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ بند ٹوٹنے سے ہزاروں دیہات زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ۔ لوگ اپنی مدداب کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ انتظامیہ نے 3 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے۔ گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ کچے کے علاقوں میں کھڑی مونگی، کپاس، چاول اور سبزیوں سمیت دیگر فصلیں زیر آب آ گئی۔ سندھ میں بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری۔ ٹنڈو محمد خان میں نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کی 2 خواتین جاں بحق۔ ضلع بھر میں تعلیمی ادارے بند۔ آج سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ کل سے ملک بھر میں مانسون کا نیا اسپیل آنے کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور، غازی خان، سرگودا، گجرات اور گوجرانوالہ کے اضلاع میں پیشگی انتظامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا سیلاب متاثرین کے لیے بڑا اعلان۔ تباہ شدہ گھر کا معاوضہ 4 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا۔ جزوی تباہ گھر کا معاوضہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ کر دیا۔ فوڈ پیکج کے تحت متاثرہ خاندان کو 15,000 روپے ملیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا نیا ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کہتے ہیں، قدرتی آفات سمیت دیگر کاموں میں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمد میں ہیلی کاپٹر گرنے کے بعد حکومت کے پاس 1 ہیلی کاپٹر رہ گیا۔ 15 اگست کو باجوڑ ریلیف آپریشن کے دوران سرکاری ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک کوئی بیرونی امداد نہیں ملی۔ پنجاب، سندھ اور وفاقی حکومت نے صرف امداد کا کہا۔ وزیر اعلیٰ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس۔ کہا، حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس کافی روز بعد ملا۔ فورنزک جاری ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی سامان لوگ ادھر لا رہے ہیں، مستقل لوگوں کو نہیں مل رہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ادھر جو گاڑی کھڑی ہے، یہ لوگ باہر سے آیا ہے اور یہ سامان وہ لے رہے ہیں۔
منیر کے سیلاب متاثرین ملک بھر سے آنے والے امدادی سامان سے محروم۔ ABN نیوز سے گفتگو میں علاقہ مکینوں نے کہا کہ کچھ بیرونی افراد راستے میں امداد وصول کر رہے ہیں، اصل اقدار اس سے محروم ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نوٹس لے کر اختیاروں تک امداد کی فراہمی یقینی بنائے۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں جانب سے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی فورمز پر تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مہمان چینی وزیر خارجہ کو رخصت کیا۔ پاک امریکہ بڑھتے تعلقات میں خوش آئند پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ماہ امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم امریکہ سے پہلے برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملاقات متوقع۔ کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ختم کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ کارپوریشن کے تمام ملازمین فارغ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت اظہار برہمی۔ ادویات کی قیمتوں کے تعین کی سمری واپس کر دی۔ حکومت کا NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کا فارمولہ بدلنے پر غور۔ وفاق صوبوں کو ملنے والے 57% کوٹے میں کمی کی تجویز دے گا۔ اختلاف کی صورت میں آئینی ترمیم کے ذریعے محاصل کا موجودہ فارمولہ تبدیل کرنے پر غور کیا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذمہ داری اور سالانہ ترقیاتی پلان کو بھی صوبوں کے حوالے کرنے کی تیاریاں۔ نئے NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے خود اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری کا معاہدہ طے پا گیا۔ 5 سالہ معاہدے پر دستخط منظوری بنگلہ دیش کی ایڈوائزری کونسل کمیٹی نے دی۔ پاکستانی حکومت پہلے ہی معاہدے کی توثیق کر چکی ہے۔ دونوں ممالک کا مشترکہ تجارتی ورکنگ گروپ بنانے پر بھی اتفاق۔ وزیر تجارت جام کمال خان کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے ملاقات۔ مشترکہ ٹریڈ کمیشن بنانے پر اتفاق۔ کھجور، چاول، معدنیات، چمڑے اور ایگرو پروسیسنگ سیکٹرز پر بھی تعاون کے امکانات پر بھی غور۔ دونوں ممالک نے تجارتی صلاحیت کو بروئے کار لانے اور عوام کو فائدہ پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 9 مئی جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں بانی PTI کے بھانجے شاہریز خان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے بانی چیئرمین کے دوسرے بھانجے شیر شاہ کو بھی حراست میں لے لیا۔ ATC لاہور میں شاہ گرفتاری کیس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا واقعے کے 23 ماہ بعد پولیس کو اچانک گرفتاری کا یاد آ گیا۔ شاہریز کو بغیر وارنٹ گھر سے اٹھایا گیا۔ لاہور پولیس نے گزشتہ روز زمان پارک سے ملزم شاہریز خان کو گرفتار کیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا 8 مقدمات میں بھائی کو ضمانت ملنے پر یہ میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے۔ شاہریز کا سارا فوکس کاروبار پر ہے۔ ہم نے کئی بار کہا کہ اگر آپ نے ہمیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، ہم ہر بار بانی کی آواز بنیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کے کہنے پر علی بخاری کی 1 گھنٹے میں بانی PTI سے ملاقات۔ پارٹی میں نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اراکین نے پارٹی سیکرٹری کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا ہم تو سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ ہماری ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی، اصل رکاوٹ آپ ہیں۔ اگر آپ کے اور علیمہ خان کے کہنے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو باقی لیڈرشپ کی وفاداری پر سوال کیوں اٹھائے؟ پارٹی لیڈرشپ آپ کے الزامات کے بعد اڈیالہ جانا بند ہو گئی۔ سلمان اکرم اراکین کے سخت سوالات کے جواب نہ دے سکے، اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی نہ پہنچنے پر اجلاس نہ ہو سکا۔ بانی PTI کی ضمانت کا فیصلہ انسانی حقوق کی بنیاد پر ہوا۔ یہ ثبوت ہے کہ عدالتیں آج بھی حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ دے سکتی ہیں۔ سینیٹر اعظم سباتی کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی چیئرمین سے ملاقات کی کوشش کروں گا، علیمہ خان کے بیٹے کو فوری رہا کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں اعظم سباتی کی بیرونی سفری پابندیوں کے خلاف درخواست پر سماعت 9 ستمبر کو ہوگی۔
9 मई के हमलों ने पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। 9 मई के मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गईं। अब उसको अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आगाज होगा। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास से खिताब में कहा, इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेडक्वार्टर बिल्डिंग अपग्रेड करने और CDA को अकेडमी की नई अलॉट करदा अराजी FIA के हवाले करने की हिदायत कर दी।